پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، شہر سے کوسوں دور گھنے جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس میں ایک لڑکی اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتی تھی۔ اس لڑکی کو لال رنگ کی اوڑھنی بہت پسند تھی۔ وہ ہر وقت لال اوڑھنی سے اپنے سر کو ڈھکے رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے ریڈ ہوڈ کہتے تھے۔ ریڈ ہوڈ دل کی بہت اچھی تھی۔ وہ سب کا بہت خیال رکھتی تھی، چاہے وہ پھول ہوں، پیڑ پودے ہوں، جانور ہوں یا انسان ہوں، وہ سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے گھر پر پڑھائی کر رہی تھی کہ اس کی ماں نے اسے بلایا اور کہا، ریڈ ہوڈ، یہ کھانا اپنی دادی کو دے آؤ۔ اس کی دادی کا گھر گاؤں سے تھوڑا سا دور تھا، لیکن بچوں راستہ بہت خوفناک تھا۔ گھنے پیڑوں کے بیچوں بیچ سے اس کی دادی کے گھر کا راستہ گزرتا تھا۔ ریڈ ہوڈ نے وہ چیزیں لیں اور آہستہ آہستہ اپنی دادی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کی دادی کے گھر کے راستے میں گھنے جنگلوں کے بیچ بہت سے خوفناک جانور بھی رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ان جانوروں کی وجہ سے اس راستے سے بہت گھبراتے تھے۔ ریڈ ہوڈ وہاں سے گزرتے ہوئے بہت سے خوفناک جانوروں کو دیکھتی رہتی تھی، ڈرتی بھی تھی۔ اسی راستے پر ایک مینڈھے کا گھر تھا۔ وہ مینڈھا راستے میں جب بھی ریڈ ہوڈ کو ملتا، ریڈ ہوڈ اپنی ٹوکری سے اسے کچھ نہ کچھ کھانا نکال کر دے دیتی۔ اس دن جب وہ اپنی دادی کے گھر پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ اسے دادی نے رات کے لیے اپنے پاس روک لیا۔ اگلی صبح وہ اپنی دادی کے گھر سے لوٹی، اپنے گھر واپس آ گئی۔ کچھ دن بعد پھر ایک دن وہ اپنے کمرے میں اپنے پڑھائی کر رہی تھی تو اس کی ماں نے اسے آواز دی اور کہا کہ ریڈ ہوڈ، اپنی دادی ماں کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، وہ لے جاؤ۔ وہ خوشی خوشی ساری چیزیں لے کر اپنی دادی ماں کے گھر روانہ ہو گئی۔ راستے میں اسے ایک بھیڑیا ملا۔ بھیڑیا اس کا درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر پیچھا کر رہا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے اپنی دادی ماں کے گھر پہنچی۔ دادی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کے بال بنائے، اسے کھانا کھلایا اور ڈھیر ساری چیزیں دے کر اسے واپس اپنے گھر بھیجا۔ کچھ دن کے بعد پھر اس کی ماں نے اسے بلایا اور کہا، ریڈ ہوڈ، اپنی دادی ماں کے لیے یہ کچھ چیزیں لے جاؤ۔ وہ لے کر چیزیں جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر دادی ماں کو تو پتہ نہیں تھا کہ ریڈ ہوڈ آ رہی ہے۔ وہ کسی کو ملنے کے لیے اپنے گھر سے دور چلی گئیں۔ راستے میں ریڈ ہوڈ کو وہی مینڈھا بیٹھا ملا تھا۔ اس نے اسے کھانا دیا، باتیں کی اور اپنے راستے پر چلی گئی۔ لیکن آج ایک بہت عجیب بات ہوئی، کیونکہ ایک بہت خوفناک بھیڑیا ریڈ ہوڈ کے سامنے آ گیا۔ ریڈ ہوڈ بہت ڈر گئی تھی۔ بھیڑیا بہت خوفناک تھا، لیکن وہ ایک دم سامنے سے غائب ہو گیا۔ ریڈ ہوڈ دوڑتی ہوئی اپنی دادی ماں کے گھر چلی گئی۔ جب ریڈ ہوڈ اپنی دادی ماں کے گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ آج بستر کے اندر دادی ماں بہت عجیب سی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ حیران ہو کر اپنی دادی ماں کے بستر کے قریب گئی اور انہیں آواز دی، دادی ماں، میں آپ کی ریڈ ہوڈ، آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اچانک بستر میں سے خوفناک بھیڑیا باہر نکلا اور اس نے ریڈ ہوڈ پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے ریڈ ہوڈ کو پکڑ لیا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ ریڈ ہوڈ بہت ڈری ہوئی تھی کہ اب یہ بھیڑیا اسے کھا جائے گا، لیکن اچانک ریڈ ہوڈ کو اندھیرے میں کچھ دکھائی دیا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو وہی مینڈھا تھا۔ وہ ریڈ ہوڈ کی مدد کرنے آ گیا تھا۔ اس نے اپنے سینگوں کے ساتھ ریڈ ہوڈ کی ان رسیوں کو کاٹ دیا اور ریڈ ہوڈ کو وہاں سے نکال دیا۔ ریڈ ہوڈ بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی اور اس طرح دوسروں کی مدد کرنے کی وجہ سے ریڈ ہوڈ کی بھی مدد ہوئی اور اس مینڈھے نے ریڈ ہوڈ کو بچا لیا۔ تو بچوں، آپ جب دوسروں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔